بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور فرمایا بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی تورات، اور پے در پہ بھیجے ان کے بعد رسول، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد نبی بھیجے در پہ یعنی مسلسل بھیجتے رہے۔ اور اسی طرح وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور دیے ہم نے عیسیٰ بن مریم یعنی مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے، صریح معجزے، مردہ کو زندہ کرنا، بیماروں کو شفا دینا وغیرہ۔ اور ایدنا بروح القدس، اور قوت دی اس کو ہم نے روح پاک سے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، اور فرمایا کہ پھر بھلا کیا جب بھی تمہارے پاس رسول آتے یا اس رسول لے کر آتے وہ احکام کہ جو تمہارا جی نہ چاہتا، جس کو تمہارا جی نہ چاہتا، لا تہوی انفسکم، تو تم تکبر کرنے لگتے، یعنی جس چیز کو تمہارا جی نہ چاہتا، جو تمہارے جیوں کو نہ بھاتا، اچھا نہ لگتا، تو تم اس پہ تکبر کرنے لگتے۔ فریقاً کذبتم، پھر ایک جماعت کو جھٹلایا، فریقاً تقتلون، اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ تو روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ قرآن و حدیث میں بجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کہا گیا ہے، جیسے قرآن کی آیت میں قل نزلہ روح القدس، اور حدیثوں میں بھی ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا شعر ہے وجبریل رسول اللہ فینا روح القدس لیس لہ کفا، اور جبریل السلام کے واسطے عیسیٰ علیہ السلام کی کئی طریقوں سے تائید ہوئی ہے۔ اول تو ولادت کے وقت مس سے شیطان سے حفاظت کی گئی، پھر ان کے دم کرنے سے حمل عیسوی قرار پایا، پھر یہود چونکہ کثرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، اس لیے جبریل علیہ السلام حفاظت کے لیے ساتھ رہتے تھے، حتیٰ کہ آخر میں ان کے ذریعہ سے آسمان پر اٹھوا لیا گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لے گئے اوپر۔ اور یہود نے بہت سے پیغمبروں کی تکذیب کی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی، اور زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا۔ تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ کیا کرتے، تائید میں رہے اور آپ کی حفاظت کرتے۔ وقالوا قلوبنا غلف، وہ کہنے لگے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، یعنی پردہ ہے، ہم نہیں سنتے، نہیں سمجھتے باتیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، اللہ کہتے ہیں یہ ان کو پتہ نہیں، یہ کہتے ہیں غلف ہے، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، ان کے کفر کی وجہ سے یہ کافر ہیں، انکار کرتے اللہ کے، اور اس لیے کہتے ہیں ہمارا اسلام میں آ جانا، ایمان والا ہونا تو ہمارا کسب نہیں ہے، ہماری محنت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے، ورنہ اللہ پاک جو ہے ایمان سے محروم بھی کر سکتے تھے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، اور فرمایا کہ جب آئے ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والی ہے، سچا بتاتی ہے جو ان کے پاس ہے اس کتاب کو، وَكَانُوا قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پہلے سے فتح مانگتے تھے کافروں پر، پھر جب پہنچا ان کو جو وہ جانتے تھے، جو پہچان رکھا تھا، کفروا بہ، یعنی قرآن یا اللہ کے احکام کتابیں جب ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے اس کو کیا کیا، اس کا انکار کر دیا۔ تو پھر اللہ نے کافروں پر لعنت کی، تو لعنت ہے اللہ کی کافروں منکروں پر۔ کہتے ہیں قرآن پاک کو مصدق تورات فرمایا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات میں بعثت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نزول قرآن کی جو پیشن گوئیاں تھیں ان سے ان کا صدق ظاہر ہو گیا، یعنی جب قرآن اترا تو پتہ چلا تورات میں جو ذکر ہے قرآن پاک کا وہ سچا ہے، تو تورات کا ماننے والا تو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر ہی نہیں سکتا، یعنی اس کا مطلب ہے یہ لوگ جو ہے تورات کو بھی نہیں مانتے،
یہ لوگ تورات کو بھی نہیں مانتے. اگر تورات کو مانتے تو کیا ہے، تورات میں تو موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. قرآن میں، تورات میں موجود ہے کہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے. تو جب یہ قرآن کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے وہ تورات کو بھی نہیں مانتے. ہاں، تو تکذیب کر ہی نہیں سکتے، ورنہ تورات کی تکذیب لازم آئے گی. ایک شبہ اور اس کا جواب. اور کسی کو یہ شبہ ہو کہ وہ جب حق کو حق جانتے تھے تو ان کو مومن کہنا چاہیے، کافر کیسے کہا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان صرف جاننے کا نام نہیں ہے. سمجھ آ رہی کہ جی نالج میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ والا سوال ہے، اس کا جواب دے دیں نالج میں اضافہ ہو رہا ہے. تو نالج میں اضافہ ہونا یا کسی چیز کی معلومات ہونا تو یہ کوئی ایمان کے لیے ضروری نہیں ہے. ایمان کے لیے تو صدق دل، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، یہ ضروری ہے. ورنہ یوں تو شیطان صاحب جو ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں، سب سے زیادہ حق کو جانتا تھا، اللہ کو خوب جانتا تھا، ساری زندگی اللہ کی بندگی کی، عبادت کرتا رہا، مگر جاننے کے باوجود انکار کرنے کی وجہ سے اور بھی کفر میں شدت بڑھ گئی. اسی لیے اگلی آیت میں ان کے کفر کی وجہ ان کے عناد بتلایا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. تو فرمایا بری چیز ہے، کتنی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے بیچا اپنے آپ کو. وہ کون سی چیز ہے؟ کفر. وہ یہ چیز ہے کفر، بسبب یا اس چیز کے بدلے جو اللہ نے اتاری ہے. وجہ کیا بنی؟ بغیاً. ٹھیک ہے، بغیاً یعنی ضد کی وجہ سے یہ بات کہ اتاری اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہے قرآن کتاب اور اپنے بندوں میں جس پر چاہے اتارے. اب اللہ جس پر چاہے اتارے، ان کو تکلیف ہوتی تھی، ان پر کیوں اتارا؟ تو اس لیے غضب بالائے غضب ہے. غضب فباؤ بغضب علی غضب، اور یہ لوٹے یا کمال آئے کیا؟ غصے پر غصہ. جانتے تھے اس کے باوجود ایک جان کر انکار کرنا، پھر ایک ضد میں آ کر انکار کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے کفر کا، ان کے انکار کا، عناد کا سبب بنا. تو اللہ نے ان کو کہا غصے پر غصہ. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور انکار کرنے والے کافروں نہ شکرے، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ذلت کا عذاب. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. اور جب ان سے کہا جاتا بھائی تم ایمان لے آؤ، جو اللہ تعالیٰ نے اتاری کتابیں اتاری ہے، قرآن پاک اتارا ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس کو مانو. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ نے ہمارے اوپر یعنی سے پہلے اترا اس کو تو مانتے ہیں، لیکن جو بعد میں آیا ہے اس کے علاوہ جو ہے ہم اس کا کفر کرتے ہیں، یعنی اس کو نہیں مانتے. حالانکہ وہ کتاب سچی ہے جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی. وَهُوَ الْحَقُّ، یعنی قرآن پاک، یہ کتاب سچی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود، یعنی تورات کی تصدیق کر رہی ہے اور کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. پھر تم کیوں نہیں مانتے؟ قُلْ فَلَمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تو پھر اگر تم ایمان لائے ہو تو مانتے ہو، چلو اس کو قرآن کو نہیں مان رہے، جو پہلی کتابیں تھیں ان کو اگر تم مانتے ہو، پھر نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ نبیوں کا ذکر آیا یا نہیں اس کے اندر؟ کتابوں، ان کتابوں کے اندر جو پہلے تھی، تورات ہے، انجیل ہے، یہ کتابیں، ان کے اندر پہلے نبیوں کی صفات تھی، نبی تھے، ان کو پھر تم نے کیوں قتل کیا؟ اس کا مطلب تم ایمان نہیں لاتے، خواہشات پہ چلتے ہو. قل، آپ ان سے کہہ دیجیے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تو پھر تم نے کیوں قتل کیا، کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے، اگر تم ایمان رکھتے ہو یا اگر تم سچے ہو. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اللہ کہتے ہیں اچھا تم کہتے ہو جی ہم اس کو نہیں مانتے، پہلی کتابوں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر تم پہلی کتابوں کو مانتے تو پھر تحقیق تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح معجزے لے کر آئے، پھر تم نے بچڑے کو اس واضح معجزے لانے کے بعد تم کیا کرتے رہے؟ تو پھر تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا، اپنا بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا، مسجود بنا لیا. اور تم کیا ہو؟ انتم ظالمون، تم ظالم ہو، یعنی تم مانتے نہیں ہو، صرف کہتے ہو مانتے ہیں. فرمایا بینات سے وہ دلائل مراد ہیں جو اس قصہ سے پہلے جبکہ تورات نہ ملی تھی.
موسیٰ علیہ السلام کے نبی برحق ہونے پر قائم ہو چکی تھی، مثلا عصا، ید بیضا، دریا کا پھٹنا وغیرہ، یہ چیزیں پہلے ظاہر ہو چکی تھی، ان کو نہیں مانا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے ان سے وعدہ لیا اور ان کے اوپر پہاڑ کو اٹھا لیا، اب جبرائیل صلی اللہ علیہ السلام فرشتہ جو اٹھا کے پہاڑ کے کھڑا، یا تو مانو یا میں پہاڑ اوپر سے چھوڑ رہا ہوں، تو کیا کہتے؟ خودو، اور فرمایا اللہ پاک نے یہ ہم نے وعدہ لیا اور ان کے اوپر پہاڑ کو اٹھایا، طور پہاڑ کو، اور خودو ما آتیناکم بقوہ، لے لو وہ جو کچھ ہم تمہیں دیں مضبوطی کے ساتھ، واسمع، اور سنو پوری۔ وہ کہنے لگے سمعنا، چلو ہم نے سن لیا، وعصینا، پھر ہم مانے نہیں۔ تو ان کو پلائی گئی ان کے دلوں میں محبت اس بچڑے کی بسبب ان کے کفر کے، ہاں پھر ان کے دل میں وہ بٹھا دیا گیا۔ اس لیے کہتے ہیں جو گناہوں کی طرف چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ پر راستہ آسان کر دیتے ہیں، جو نیکی کی طرف چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی پر چلنا آسان کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا ان سے کہہ دے کہ پوری باتیں سکھاتا ہے تمہارا ایمان، تم کو تمہارا ایمان، ہاں یہ جو ایمان تم سمجھتے ہو، یہ والا ایمان، یعنی بچڑے پہ ایمان لانا اور اس کو ماننا اپنا سب کچھ، یہ تمہیں سکھاتا ہے تمہیں بری باتیں، اگر تم ایمان والے ہو تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ والا جو ایمان ہم جس کو ایمان کہہ رہے ہیں وہ ایمان نہیں ہے۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ ان سے کہہ دیں اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص ہو چکا ہے، یعنی تمہارے لیے اللہ نے کہا یہ چلو یہ تمہارا ہے، لوگوں میں سے تمہارے لوگوں کے سوائے اور لوگوں کے، یعنی تمہیں بتا دیں بھائی یہ تمہارا جنت میں ٹھکانہ ہے، تو پھر موت کی تمنا کر کے دیکھو نا بھائی، جن کی آگے جنت بنی ہوئی ہے، تیار ہے، اس کو مرنے میں کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے بھائی، اس کی جنت تو بنی ہوئی ہے۔ بہت سارے نیک لوگ ہیں ایسے کہ جب کہتے ہیں ان کے اوپر جو ہے موت طاری ہونے کے قریب وقت آتا ہے، ان کو فرشتے نظر آ جاتے ہیں، اور بعض رات کہتے ہیں ہم تو کب سے آپ کے انتظار میں۔ ایک اللہ والے جا رہے تھے کہ خوشبو کی دکان پہ یا کسی دکان پہ گئے تو ان کی چیزیں دیکھنے لگے، تو دکاندار نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں دیکھ رہا ہوں اس میں ہر شیشی میں آپ کی جان پھنسی ہوئی، جان کیسے نکلے گی؟ وہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا تو بتا تیری کیسے نکلے گی؟ وہاں پھٹا رکھا ہو تو اس پہ اوپر لیٹے اور اوپر کپڑا ڈالا اور فرمایا ہم تو یوں مرتے ہیں، یہ کہا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب جو تیاری کی ہوئی جس نے نیک ہے، ساری زندگی اللہ کے احکام پورے کیے، ان کے لیے مرنا کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر ان سے کہہ دیں اگر تمہارے لیے آخرت میں جنت طے ہو گئی، اللہ کی طرف سے طے ہو گیا ہے دوسرے لوگوں کے علاوہ، تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر تم موت کی آرزو ذرا کر کے دیکھو اگر تم سچے ہو۔ ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں ہرگز آرزو نہیں کریں گے موت کی کبھی بھی، کیوں؟ بسبب ان کے گناہوں کے جو وہ آگے بھیج چکے ہیں۔ ان کو پتہ ہے ہم کیا کارنامے کر چکے ہیں، دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، زنا چوری قتل کرتے رہے، آخرت میں جہنم میں وہ کبھی بھی دعا نہیں مانگیں گے موت کی کہ مرے اور سیدھے جہنم میں جائیں۔ ان کو اپنے کارناموں کا پتہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے، آرزو نہیں کریں گے کبھی بھی موت کی، بما بسبب اس کے قدمت ایدیہم جو ہاتھ ان کے آگے بھیج چکے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو، بے انصافوں کو، گنہگاروں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، آپ تو فرمائیں ان کو دیکھیں گے لوگوں سے بھی زیادہ زندگی کی تمنا کرنے والے، حرص کرنے والا آپ پائیں گے ان کو۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور لوگوں میں سے زیادہ حریص مشرک ہیں، لوگوں میں سے زیادہ وہ شریک ہیں۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اور وہ تو چاہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کتنی عمر پاوے، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے وہ کتنی عمر پاوے، 1000 سال۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، فرمایا کہ اور نہیں اس کو بچانے والا اس عذاب سے جس قدر ان کا متعین ہو، جتنا بھی مرضی جی لے، ان یعمر، جتنا مرضی جی لے وہ اس سے بچنے والا نہیں ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔